نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 تا آیت نمبر 128۔ اس سے قبل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا، شیطان کی سرکشی کا بیان ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائیں اور پھر شیطان کی وسوسہ اندازی کی وجہ سے وہ واپس لے لی گئیں اور انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا، اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جنت جو حضرت آدم علیہ السلام کا مسکن تھا اس کو اولاد آدم حاصل تو کر سکتی ہے، مگر اس تک پہنچنے کی صورت یہ ہوگی کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت آئے، اللہ کی طرف سے پیغمبر آئیں اور کتابیں نازل ہوں، تو اس ہدایت کی پیروی کرنی چاہیے۔ جو اس کی پیروی کرے گا اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو پھر آخرت میں جنت کے مقام تک پہنچنے میں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی اور وہ اس مقام کو یعنی جنت کو حاصل کر لے گا۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری یاد سے روگردانی کی۔ ذکر سے مراد یاد بھی ہے اور نصیحت بھی۔ قرآن حکیم سے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، ہم نے اپنی طرف سے آپ کو ایک ذکر یعنی نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ اور جہاں تک اللہ رب العزت کی یاد سے غفلت کا تعلق ہے تو یاد تو اس وقت ہی ہوگی جب اس پر ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے کا ذریعہ بھی وحی الہی ہے یعنی قرآن پاک ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے اعراض کیا میری یاد سے یا میرے نصیحت نامے سے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے تنگی والا گزران ہوگا۔ اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو ظاہری طور پر تو اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ جو آدمی اللہ رب العزت کے احکام سے روگردانی کرے گا اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی اور وہ دنیا میں تنگی کی زندگی بسر کرے گا۔ لیکن دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے بڑے بڑے نافرمان اور سرکش لوگ اور حکومتیں بڑی آسودہ حال ہیں اور نہایت عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اشد البلاء الانبیاء، دنیا میں سب سے زیادہ مصائب انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں۔ تو گویا نظر تو ایسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں اور مقربین کے لیے اس دنیا کی معیشت زیادہ تنگ نظر آتی ہے۔ اس لیے مفسرین اکرام نے اس آیت کریمہ کی 3 توجیہات بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر معیشت کی تنگی سے مراد زندگی کی تنگی نہیں ہے، معیشت کی تنگی نہیں ہے، بلکہ بے اطمینانی اور بے سکونی مراد ہے۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو شخص یا جو قوم
یا کوئی ملک اللہ کی یاد اور اللہ کے نازل کردہ نصیحت نامے سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، اس کو اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہوگا، خواہ اس کے پاس آرام و راحت کے کتنے ہی سامان موجود کیوں نہ ہوں۔ تو پھر ترتیب یہ بنے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری نصیحت سے روگردانی کرے گا اس کے لیے یقیناً تنگ گزران ہوگا، یعنی جو شخص میرا نازل کیا ہوا دین قبول نہیں کرے گا، میری بھیجی ہوئی نصیحت اور خیرخواہی والے احکام سے سرتابی کرے گا، اس کی دنیاوی زندگی مقدر ہوگی، دیکھنے میں اس کے پاس بہت کچھ مال و دولت اور سامان عیش و عشرت ہوگا، مگر اس کا دل پریشانیوں کا پٹارا ہوگا، وہ ساری عمر مال و جاہ کی حرص اور 99 کے پھیر میں پھنسا رہے گا، اور موت اور زوال دنیا کا خطرہ ہمیشہ سوہان روح بنا رہے گا، کیونکہ حقیقی اطمینان یاد الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سورۃ رعد میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کی تسکین تو ذکر الہی سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونے کے پہاڑ بھی ہوں تو ان سے اطمینان قلب نہیں خریدا جا سکتا، تو اس لیے ان کی زندگی کو تنگی کا نام دیا گیا ہے۔ اطمینان اور سکون والی حیات طیبہ کا بیان سورۃ النحل میں اس انداز میں فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس شخص نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دیے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں جس میں اسے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، جبکہ ذکر الہی سے اعراض کرنے والوں کے حصے میں حیات طیبہ کی بجائے حیات خبیثہ آتی ہے، جس میں برائیاں ہی برائیاں ہوتی ہیں، حرص اور لالچ ہوتا ہے، جو ان کے دل و دماغ پر مسلط ہو کر انہیں بے سکونی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا رہتا ہے۔ جو شخص نہ حقوق ادا کرتا ہے اور نہ فرائض، اسے اطمینان قلب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ میری یاد سے منہ موڑنے والوں کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک توجیہ تھی جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی۔ دوسری توجیہ وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ذکر الہی سے اعراض کرنے والے معصیت کی زندگی بسر کریں گے، نافرمانی اور گناہوں کی زندگی بسر کریں گے، ان کی فکر فاسد ہوگی، عقیدہ بگڑا ہوا ہوگا، اخلاق خراب ہوں گے، اعمال برے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کا نیکی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ معصیت کی زندگی گزاریں گے اور معیشت تنگ ہو جانے سے فرمایا کہ یہی مراد ہے۔ مفسرین کرام کا ایک طبقہ جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دوسرے بھی حضرات، وہ یہ فرماتے ہیں کہ معیشت کی تنگی سے مراد برزخ کی زندگی کی تنگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی تو کسی نہ کسی طرح کٹ جائے گی، لیکن درمیان میں برزخ یعنی قبر کی زندگی بھی درپیش ہے، اور اس زندگی کا کچھ نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس انداز سے بیان فرمایا کہ بعض آدمیوں کی قبر اس قدر تنگ ہو جائے گی کہ وہ اس شخص کو اتنا دبوچے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں داخل ہو جائیں گی، اور بعض کے متعلق فرمایا کہ ان پر 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے جو صاحب قبر کو ہر وقت ڈستے رہیں گے۔ کہیں پر بچھوؤں کا ذکر آتا ہے، اور کہیں یہ بھی فرمایا کہ نافرمانوں پر ہتھوڑا بردار فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے، اور فرمایا کہ ان کے پاس اتنے زبردست قسم کے مضبوط ہتھوڑے ہوں گے کہ اگر کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ذکر الہی سے اعراض کرنے والوں کو اتنی سخت سزا دی جائے گی کہ اس کو معیشت کی تنگی سے تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ اہل ایمان اور ذکر الہی سے شغف رکھنے والوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ نیک آدمی کی قبر 70 ہاتھ کشادہ ہو جائے گی، جنت کی طرف سے اس میں کھڑکی کھل جائے گی جس کے ذریعے جنت کی خوشبو آنے لگے گی، اور اس شخص کے نیک اعمال بہترین شکل میں اس کے سامنے آئیں گے۔ یہ اس کی برزخی حیات طیبہ ہوگی۔ قبر میں ان کے پاس فرشتے بھی آئیں گے مگر انہیں کسی قسم کی وحشت نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کسی شخص پر وحشت نہیں ہوگی۔ پھر جب برزخ کی زندگی مکمل ہو جائے گی تو آخرت کی منزل آئے گی، اور اس منزل میں اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی میں نصیحت سے اعراض کرنے والوں کا حال اس طرح بیان فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ایسے شخص کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ فرماتی ہیں کہ یہ اندھا پن ایک خاص وقت کے لیے بطور سزا کی ہوگا، جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو بینائی واپس کر دی جائے گی۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے پروردگار مجھے کیوں اندھا اٹھایا آپ نے، بے شک میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا میں تو میں صاحب بصارت تھا، میری آنکھیں تھیں، میری بینائی تھی۔ قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی طریقے سے تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں پس تو نے ان کو فراموش کر دیا، اور اسی طرح آج کے دن تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی جب وہ آنکھوں سے اندھا کر کے میدان حشر کی طرف لایا جائے گا تو وہ تعجب سے پوچھے گا کہ آخر مجھ سے کیا قصور ہوا جو میری آنکھیں مجھ سے چھین لی گئیں۔ اس سے کہا جائے گا یہ تیری جسمانی بے بصری تیری روحانی بے بصیرتی کا عکس ہے، تیرے پاس دنیا میں ہمارے احکام آئے، انبیاء اور علماء کے ذریعے سے ہم نے احکام تجھ تک پہنچائے تھے جس کے ساتھ واضح اور روشن دلائل بھی تھے، مگر تم باوجود بصیرت و بصارت کے ان کی طرف سے اندھا بنا رہا۔ بس اب آخرت میں تو اپنی منزل مقصود کیسے پا سکتا ہے؟ تجھے اب ہمیشہ کے لیے عذاب میں پڑا رہنا ہے اور تجھے کبھی جنت کی شکل دیکھنی نصیب نہ ہوگی۔ فرماتی ہیں کہ یہ ابتدائے حشر کا حال ہوگا، اس کے بعد اس کی آنکھیں کھول دی جائیں گی تاکہ وہ برزخ وغیرہ اور حشر کے احوال کا معائنہ کر سکے اور سب کچھ دیکھ سکے۔ آخرت دنیا کا عکس ہے، جو یہاں اندھا بنا ہوا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، بلکہ اندھے سے بھی بدتر ہوگا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو اسراف کرتا ہے اور اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ ایمان نہیں لاتا۔ اور پھر حساب کتاب کے بعد فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، کہ ذکر الہی سے اعراض کرنے والے کے لیے آخرت کا عذاب شدید اور دیر پا ہوگا۔ ایسے شخص کو جو سزا برزخی زندگی میں ملی یا حشر کے دن اٹھتے وقت ملی وہ اس کے جرائم کے مقابلے میں ناکافی تھی، لہذا آخرت کی سخت اور دائمی سزا میں بھی مبتلا ہوگا۔ فرمایا افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ نزول قرآن کریم کے زمانے کے لوگ ہوں یا بعد والے لوگ، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ جب انہوں نے ظلم، زیادتی اور نافرمانی کو اپنا لیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا، اور آج ان کی حالت یہ ہے یمشون فی مساکنہم، لوگ ان کے مسکنوں پر سے گزرتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں کے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ آج بھی لوگ جا کر ان لوگوں کی تباہ حال بستیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ لوگ بھی دنیا میں برسر اقتدار تھے، ان کے علم، فن اور ہنر کا طوطی بولتا تھا، مگر آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے۔
یہ عبرت کے مقامات ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے۔ فرمایا یاد رکھو ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، ان باقیات میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں اور دلائل ہیں۔ ان کو دیکھ کر اہل عقل سمجھ جاتے ہیں کہ نافرمانی، غرور اور تکبر کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نصیحت نامے کو دستور العمل کے طور پر قبول کر لینا چاہیے، اپنی زندگی کا دستور بنا لینا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے نمونہ بن کر تشریف لائے ہیں، ان کی زندگی اور ان کی زندگی کے طریقوں کو اپنا کر اپنی زندگی کا رخ سنت کے راستے پر ڈال دینا چاہیے۔ اسی میں حیات طیبہ پا جانے کا راز ہے اور اسی میں ہی انسانیت کی فلاح ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت کی فلاح نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔